بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی اللیلۃ عند القعبہ فرأیت رجلا آدم کأحسن ما انت رائن من قدم الرجال لہو لمۃ کأحسن ما انت رائن من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين او على عواتق رجلين يطوف بالقعبة فسألت من هذا قيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطة عابر العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل لي هذا المسيح الدجال۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 1642۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ آج رات میں کعبے کے پاس ہوں، یعنی خواب میں دیکھا، سوئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ آج رات میں کعبے کے پاس ہوں۔ پھر میں نے گندمی رنگ کے ایک آدمی کو دیکھا، جس طرح تم نے گندمی رنگ کے بہت اچھے آدمی دیکھے ہوں گے، یعنی گندمی رب اور ایک خوبصورت شخصیت۔ اس کے بال کندھوں تک تھے، جس طرح تم نے کندھوں تک بہت اچھے بال دیکھے ہوں گے، یعنی زلفیں تھیں۔ اس نے بالوں میں کنگھی کر رکھی تھی اور ان میں سے پانی ٹپک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کوئی نہا کے آیا ہو اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ وہ دو آدمیوں کے شانوں کا سہارا لیے ہوئے کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ یہ صورتحال تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یعنی خواب ہی میں جیسے آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، دائیں بائیں سے پوچھتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی سیدنا مسیح کو میں نے اس طرح کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک الجھے ہوئے گنگریالے بالوں والا شخص ہے، یک چشم، یعنی اس کی ایک آنکھ اندھی ہے، جس کی آنکھ گویا ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہے۔ جس آنکھ میں بینائی نہیں ہے وہ پھول کر باہر آ گئی ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح دجال ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویا موطا امام مالک میں نقل ہوا ہے، بعض دوسری روایتوں میں بھی ہے، اس کے حوالے یہاں دے دیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان کیا، اس کی کوئی تعبیر نہیں فرمائی۔ میں نے لکھا ہے کہ تاہم صاف واضح ہے کہ آپ کا یہ رویا بھی انہی حقائق کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اسراء کے رویا میں آپ کو سیدنا مسیح علیہ السلام کی زبان سے بتائے گئے تھے۔ اس اصول کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، اسی مقصد سے یہ پورا باب پڑھا بھی جا رہا ہے کہ جو زیادہ تر اخبار النبی ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، ماضی میں کوئی واقعہ وہ رسالت مآب نے بیان کیا، مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی کی یا بتایا، یہ سب استقصاء سے معلوم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کے رویا ہیں، سب کے سب ایسا ہی ہے۔ یعنی آپ کو کوئی خواب دکھایا گیا، اس میں ماضی کی کوئی چیز دکھائی گئی، واقعات دکھائے گئے، یا مستقبل میں وہ چیزیں بھی دکھائی گئیں جو فوراً بعد پیش آنے والی تھی۔ جیسے ہم نے پیچھے روایت میں دیکھا کہ آپ کو خواب دکھایا گیا اور اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہ زمین و آسمان کی کنجیاں مجھے دے دی گئی ہیں۔ تو ایک بڑی سلطنت آپ کو ملی، آپ کی امت کو بعد میں ملی، وہ آپ نے تو اپنے زمانے میں نہیں دیکھی تھی، لیکن انہی خوابوں کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ پیغمبر کے رویا بھی ایک نوعیت کی وحی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ نے بشارتیں بھی دیں۔ یہ معلوم ہے کہ ہجرت کے سفر میں جب سراقہ نے تعاقب کیا تو آپ نے یہی بشارت اس کو بھی دی، اور موقع بھی ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ
اسراء کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن مجید نے بھی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں حوالہ دیا ہے، اور بعد میں اسی سورہ میں بتا دیا ہے کہ یہ بھی ایک رویا تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، اللہ کی طرف سے دکھایا گیا۔ خوابوں کی حقیقت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے نفس کے خیالات بھی ہوتے ہیں جو ممثل ہو جاتے ہیں، اس میں شیطان بھی در اندازی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو شیطان کی در اندازی سے تو محفوظ رکھتا ہے، تاہم بشری تقاضوں سے جو خواب آتے ہیں وہ بعض اوقات آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسی طرح کے رویا ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے۔ ان میں حقائق جیسے پیش آنے ہیں وہ بھی دکھا دیے جاتے ہیں بعض اوقات، اور وہ تمثیل اور حقیقت کا مجموعہ بھی بن جاتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ممثل کر کے دکھا دی جاتی ہیں کردار بنا کے، اور کچھ چیزیں حقیقت کے طور پر، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا کا پورا رویا ہی ایک تمثیل ہے۔ تو اسراء میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دکھائی گئیں، قرآن نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، وہ ہمارے ہاں عام طور پر معراج کے واقعے کے نام سے بہت شہرت رکھتا ہے۔ اس میں انبیاء سے ملاقات کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے، تو خود یہ وضاحت ہو گئی ہے روایتوں میں، اور وہ روایت بھی آگے آ جائے گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جب پیغمبروں سے اس رویا میں ملاقات ہوئی، یعنی جیسے وہ پیغمبر دکھائے گئے، تو اس میں یہ بحث بھی ہوئی کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہوں گی، کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ رویا میں بحث ہوئی ہے اسی میں۔ تو سب پیغمبروں نے ایک دوسرے سے پوچھا تو کسی نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت مسیح نے کہا کہ مجھے کچھ چیزیں معلوم ہیں، تو وہ پھر بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی بیان کی ہوئی چیزیں ہیں، جو دجال آئے گا اور اس طرح کی وہ باقی 9 نشانیاں ان میں شامل کر لیں تو 10 ہیں کل، وہ بیان کی گئی ہیں۔ ان پر میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی لکھ دیا ہے، وہ روایت بھی بیان کر دی ہے، اور جو اس نوعیت کی روایتیں ہمارے ہاں بعض ابواب میں آئی ہیں ان کو بھی ایک جگہ جمع کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اسی سلسلے کا یہ بھی ایک رویا ہے، یعنی ایک تو وہ دکھایا گیا، ایک یہ دکھایا گیا۔ تو اس میں بھی جو دجال کو اور مسیح کو ایک وقت میں دکھایا گیا ہے، وہ در حقیقت اسی تعبیر کے مطابق ہے جو اب ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ کر دی ہے۔ اس پر گفتگو کی بھی ضرورت ہوئی تو یہاں کر لیں گے، تاہم میں نے اعتراضات سیریز میں بہت تفصیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ ان واقعات کی نوعیت کیا ہے، کس طرح پیش آئے ہیں، قرآن ان کو کیسے بیان کرتا ہے، روایتوں میں کس طریقے سے ہیں، اور پھر آخر میں ایک ضمیمہ ہے جو زیادہ دن نہیں ہوئے ہم نے اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے، جس میں پھر میں نے اپنی توجیہ بیان کی ہے کہ میرے خیال میں یہ واقعہ اس طریقے سے ہوگا۔ تو اس کو جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ تفصیل کے ساتھ سن سکتے ہیں، یہ اسی سلسلے کی چیز ہے، اور چونکہ یہ ایک ہی زمانہ ہے جس میں یہ معاملہ ہونا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اکٹھے دیکھا ہے بیت اللہ میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔